کچھ دن پہلے خاتون بیچاری اپنی بچوں کو لے کر آئی، چھوٹی بچیاں تھیں اس کی، تو بڑی ہو گئیں، تو وہ کیا مسئلہ ہوا کہ جی اب کیا ایسا نہ ہو پھر بات پہنچ جاتی ہے۔ ایک جنرلی ایک بات کر دیتا ہوں، مرد کی طرف سے تھوڑے بہت مسائل ہوں، عورت عدالت سے جا کے خلا لے لیتی ہے، بچیاں لے کے چلی گئیں، عدالت فوراً خلا کی ڈگری تھما دیتی ہے۔ دیکھنے میں کیا لگتا ہے کس کے حقوق محفوظ ہیں؟ عورت کے۔ دیکھنے میں تو ایسا ہی ہو رہا ہے نا کہ پاورفل بنا دیا کورٹ نے عورت کو، فوراً کھٹاک سے خلا لیا۔ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا۔ خلا لے کے محترمہ نے کہیں شادی کر لی۔ اب بچیاں جب ذرا بڑی ہونا شروع ہوئیں تو سوتیلے باپ کی نظریں اس پہ، بولو، گندی نظریں اس پہ پڑنا شروع ہو گئی۔ اب نہ پرانا باپ ان بچیوں کو ایکسپٹ کر رہا ہے، نئے باپ کے پاس بچیاں محفوظ نہیں ہے۔ وہ تپا ہوا ہے کہ یہ تم لے کر گئی کیوں ہے بھائی؟ جب بچی تھی، چھوٹی تھی، دل بہلانے کا ذریعہ تھی تو لے گئی، اب ذمہ داریاں پڑی ہیں تو کس کے حوالے کر رہی ہے؟ میں نہیں لیتا۔ اب عورت ٹینشن میں ہے کہ ان بچیوں کو رشتے کہاں سے ہوں گے ان کے، یہ ایک کامن مسئلہ بن چکا ہے، ان کے رشتے کیسے ہوں گے؟ سوتیلے باپ دلچسپی نہیں لے رہے، گھر کے حالات خراب ہو رہے ہیں۔ ظاہر ہے اس کو وہ محبت تو نہیں ہو رہی نا جیسی اپنی بیٹیوں سے ہوتی ہے، ہر ایک کی نظریں ٹھیک تھوڑی ہوتی ہیں، یہ تو شہوت پرستی کا دور ہے۔ لوگ ساری رات انٹرنیٹ پر فحش فلمیں دیکھ رہے ہیں، تو صبح جب وہ ٹھرکی اٹھے گا، اس کی شہوت بھڑک چکی ہوگی، تو وہ تھوڑی فرق کرے گا محرم نا محرم کا۔ درندہ بنا رہا ہے آپ کو یہ ہمارا میڈیا، فحش موویز، فحش فلمیں، فحش سین ٹک ٹاک پہ، یہ سب کچھ دیکھ دیکھ کے مرد کیا بن رہے ہیں؟ کیا پاک دامن مرد پیدا ہو رہے ہیں؟ اس سے کیا ہو گیا بھائی؟ درندے پیدا ہو رہے ہیں۔ وہ درندے پھر اپنی حرام خواہش، اپنے جذبات کہیں بھی نکالے گا۔ نقصان کس کو ہوگا اس سے؟ عورت کو ہوگا۔ تو میں تو پھر ان کو یہی کہتا ہوں، خواتین کو، آپ نے بچپن میں، یعنی بچپن جب بچیاں چھوٹی تھیں، شوہر سے اس کے اصل باپ سے چھین لیا، اور اب رشتوں کے مسائل کھڑے ہو گئے ہیں بچیوں کے لیے۔ خاندانی لوگ پھر کہاں پیغام بھیجتے ہیں؟ کہتے ہیں بھائی اس کا اوریجنل باپ دکھاؤ، اوریجنل نہیں ہے تو سوتیلا دکھاؤ۔ سوتیلا دلچسپی لے نہیں رہا، وہ اس کے لیے منہ سے بولتے ہوئے بھی ڈر لگتا ہے کہ اس کے لیے وہ انٹرٹینمنٹ کا ایک ذریعہ بن جاتی ہیں۔ میں مانتا ہوں سارے باپ ایسے نہیں ہوتے، لیکن ایسے باپ بھی ہوتے ہیں۔ میڈیا بنا رہا ہے، یہ جو مارکیٹ میں جو پروڈکٹ میڈیا لا رہا ہے نا مردوں کی، وہ ہوس کے مریض پیدا کر رہا ہے۔ کیونکہ ٹک ٹاک پہ، سوشل میڈیا پہ، ٹیلی ویژن چینل پہ جب اتنی بے حیائی مرد دیکھے گا تو مرد درندہ بنے گا، جانور بنے گا، جو بن رہا ہے۔ اور ڈاکٹروں نے لوگوں کو لگا دیا کہ وہ ہاتھ سے اپنی خواہش پوری کر لیا کریں تو اس سے جذبات کی تسکین ہو جائے گی۔ دنیا کا سب سے بڑا جھوٹ ہے یہ، اس سے تسکین نہیں ہوتی، اس سے شہوت بھڑکتی ہے، وقتی تسکین ہوتی ہے۔ جیسے چرس پینے سے 2 منٹ کا سکون ملتا ہے، اس کے بعد چرس کی طلب پہلے سے، بولو، زیادہ بھڑکے گی۔ جو حرام خوری سے، حرام کاری سے بچتے ہیں نا، نہ ہاتھ کا استعمال، نہ زنا، ان کو اپنے اوپر زیادہ کنٹرول ہوتا ہے۔ اور جو ہاتھ کے ذریعے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں وہ درندے بنتے چلے، ان کی بریکیں فیل ہو جاتی ہیں۔ افسوس اس پہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر اس چیز کو پروموٹ کر رہے ہیں آج کل کہ یہ کر لیا کرو، اس سے سکون ملے گا۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے آپ کسی کو بولیں سگریٹ پی لیا کرو، اس سے کیا ملے گا؟ سکون ملے گا۔ یہ وقتی سکون ملے گا، اس کے بعد اس کی لت پڑنا شروع ہوگی۔ وہ زیادہ سکون میں جو یہ کام نہیں کرتا، تھوڑا سا ٹینشن ہوگی، اس کے بعد سکون میں آ جائے گا، عادت نہیں رہے گی اس کو۔ اور جو یہ کام کرتا ہے اس کا سکون برباد ہوتا ہے، اس کو بار بار کرنا ہے یہ کام، اور یہ کرنے کے بعد بھی اس کی شہوت پوری نہیں ہوتی، تسکین نہیں ہوتی، کیونکہ نیچرل نہیں ہے۔ پھر جائے گا وہ، کہیں اس کو کوئی سین نظر آ گیا، کہیں عورت نظر آ گئی، پھر بھاگے گا اس کی طرف۔ وہ یہ جتنے بڑے بڑے زانی آپ کو نظر آ رہے ہیں نا، یہ سارے اس اسٹیپ سے ہو کے یہاں پہنچتے ہیں۔ پہلے یہ ہینڈ پریکٹس کرتے ہیں، اس کے بعد یہاں پہنچتے ہیں۔ اور جو پہلے اسٹیپ سے بچا رہتا ہے وہ آخری اسٹیپ سے بھی، بولو، بچا رہتا ہے۔ نہیں آئی میرا خیال ہے بات سمجھ میں؟
تو یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی ہم کوئی ایسی بات بتاتے ہیں نا تو ڈاکٹروں نے اس کے نئے نئے علاج نکالے ہوئے ہیں کہ بھائی یہ اپنے ڈپریشن سے بچنے کے لیے ضروری ہے یہ کر لیا کرو. اس سے ڈپریشن سے نکلو گے نہیں, ڈپریشن میں جاؤ گے. یہ ایسا ہی ہے جیسے ڈاکٹر کہتے ہیں ٹینشن ہو رہی ہے کافی پی لو. کافی پینے سے ٹینشن کم تھوڑی ہوگی, بڑھے گی ٹینشن, وقتی طور پہ کم ہو جائے گی. اس کے بعد 2 کافی پہ آئے گا 24 گھنٹے میں, پھر 3 کافی. پھر ہم نے ایسے بھی دیکھے ہیں ہر وقت ایسے لگتا ہے جیسے توے پہ بیٹھا ہوا ہے اور ہر وقت چائے اور کافی کا کپ اس کے ہاتھ میں ہوتا ہے. 2 منٹ نہ ملے تو دماغ خراب ہونا شروع ہوتا ہے. نہیں یاری میرا خیال ہے بات سمجھ میں. تو یہ کیفین ہو گئی, نکوٹین ہو گئی, گٹکے ہو گئے آپ کے, اور چرس ہو گئی, صحیح ہے نا. یہ سب ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں. کہاں کسی میں کم نقصان ہے کسی میں زیادہ. تو کبھی بھی ڈاکٹروں کے مشورے پر, آپ کو اللہ کا واسطہ دے رہا ہوں, ان چیزوں کو اپنی لائف کا حصہ مت بناؤ. یہ ٹینشن ختم کرنے کے لیے نہیں ہے, یہ ٹینشن بڑھانے کے لیے. اور اگر کرنا ہے تو صحت کا لیبل نہ لگاؤ. ہم بھی چائے پی لیتے ہیں, دن میں 2 ٹائم پی لیتے ہیں, لیکن کوئی صحت کا لیبل نہیں لگاتے کہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں, اس سے ٹینشن ختم ہو رہی ہے. بھائی پی اس لیے رہے کہ اس کے پینے کی وجہ سے ٹینشن ہوتی ہے, پھر وہ ختم کرنے کے لیے پینی ہے. اگر عادت چھوٹ جائے تو پھر نہ ملنے سے کوئی ٹینشن بولو نہیں ہوگی. موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لو نا. خضر علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ گئے ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے خادم کے ساتھ خضر علیہ السلام سے ملنے گئے. لمبا سفر تھا. تو قرآن کیا کہتا ہے, آتنا غداءنا لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا. موسیٰ علیہ السلام نے اپنے خادم سے کہا کہ جاؤ کھانا لے آؤ دوپہر کا, ہم اس سفر میں ہمیں بہت شدید تھکاوٹ ہے. تو حضرت موسیٰ نے تو یہ نہیں کہا میں بہت تھکاوٹ ہوئی ہے تو کوئی چائے کا کوئی کافی کا ہے بھائی, کوئی انتظام ہونا چاہیے. پیغمبروں کی زندگی کیسی ہوتی ہے, نیچر کے مطابق. تو اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے کھانا کھایا اور جو تھکاوٹ ہوئی تھی ذہنی اسے دور کرنے کے لیے چٹان سے ٹیک لگا کر سو گئے. تو دماغی تھکاوٹ, دماغی ٹینشن دور کرنے کے لیے اللہ نے گٹکے, تمباکو اور پان اور سگریٹیں بولو نہیں رکھی. تھکاوٹ ہے ٹیک لگاؤ سو جاؤ, پھر وہاں سے اٹھے اور چلے آگے. تو اپنی زندگی کو نیچر پہ لے آؤ. تو یہ جو ہینڈ پریکٹس لڑکے کر رہے ہیں, ڈاکٹروں نے بہت سے, سارے ڈاکٹر نہیں کہتے یہ بات, ان کو ڈال دیا اس لائن پہ کہ ڈپریشن ختم ہوگی. ابے بھائی ڈپریشن بڑھے گی, یہ عادت پڑے گی اس کو. پھر جو ہے نا پہلے تو تصوراتی دنیا میں یہ کام کرے گا, پھر اس کے بعد جا کے فوش فلمیں دیکھ کے یہ کام کرے گا, پھر اس کو مزید آگے کا اسٹیپ بھی چاہیے. پھر یہی ہوگا کہ جب شہوت مزید بھڑکے گی تو پھر بالآخر محرم نامحرم کا فرق بولو ختم ہوگا, درندہ بنے گا انسان. اس کا حل اسلام نے یہ بتایا, بالغ ہوتے ہی شادی کرو بس, اس کے علاوہ اور کوئی آپشن آپ کے پاس نہیں ہے. اگر نکاح نہیں کر پا رہے, اپنے جذبات پہ کنٹرول کرو. کنٹرول کرنے سے کنٹرولنگ پاور بڑھے گی اور تھوڑے دنوں میں کنٹرول کرنے کی عادت پڑ جائے گی. غلط طریقے سے کسی ڈاکٹر کے مشورے پر الٹی سیدھی کام کرو گے تو کنٹرولنگ بریکیں فیل ہو جائیں گی, درندے بنو گے, ٹھرکی بنو گے, جیسے کہ بن رہے ہیں لوگ. نہیں یاری بات میرا خیال ہے. کسی بھی نوجوان کو بولو نا یہ کام چھوڑ دو, کہنے ڈاکٹر صاحب نے کہا ہے کہ اتنا ثواب ملتا ہے اس سے اتنی رکعت پڑھنے کا. اور خاص طور پہ یہ جو ٹین ایجر لڑکوں کی عمر ہے 13 سے لے کے 18 سال, اس میں تو آپ اپنی انرجی اگر زیادہ یوٹیلائز کریں, اس سے تو آپ کے گروتھ پہ بڑا فرق پڑتا ہے. یہ کچھ چیزیں مشاہدے پر مبنی ہوتی ہیں, نظر آ رہا ہوتا ہے نا. خیر ہم کہاں کدھر کو نکل لیے. تو جو باتیں ضروری ہوتی ہیں وہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ زبان سے کہلوا دے. وہ ہم بات کیا لے کے چل رہے تھے بھائی صاحب, قربانی. باقی یہ میں بتا دوں, یہ جو ہاتھ چلانے کی لڑکوں کو عادت پڑ جاتی ہے یہ چھوٹتی بہت مشکل سے ہے. تو مایوس نہ ہو, کم از کم فضائل تو ذہن میں نہ رکھے نا کہ اس سے ہماری صحت اچھی ہو رہی ہے, ڈپریشن ختم ہو رہی ہے. جیسے میں چائے پیتا ہوں 2 کپ دن میں, لیکن میں اس کے فضائل نہیں سناتا, لوگوں کو عادت نہیں ڈالتا کہ چائے پیا کریں. ہمیں پتا بس چائے چھوڑ دی تھی ہم نے, 2 سال تک چھوڑے رکھی ہے, اس کے بعد پھر
جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے, جس مجلس میں جا رہے ہیں چائے. منع کرو تو پھر آئس کریم اٹھا کے لے آتا ہے. اب اتنا بڑا لسی کا گلاس کون پیے گا, لسی اٹھا کے لے. ہم نے کہا یار وہ کیا تھا, وہ صحیح تھی, اس کا نقصان اتنا نہیں ہے. چائے تو سب سے کم درجے کی ہے نا, اس سے اوپر کافی ہے, اس سے اوپر چرس ہے. تو یہ سارے ایک ہی فیملی کی چیزیں ہیں یہ ساری کے ساری. کیونکہ بہت سارے جم ٹرینر لوگوں کو کافی, بلیک کافی پیا کریں, بلیک کافی پیا کریں, جگر ہوتا, ہو سکتا ہے جگر وگر ٹھیک ہو جاتا ہوں, میں کوئی جگر کا اسپیشلسٹ نہیں ہوں, فیٹ ویٹ ختم ہو جاتا ہوں, لیکن دماغ کو کیا ہوتا ہے آپ کے, مصنوعی سکون ملتا ہے. یہ سب سے بڑا سائڈ افیکٹ ہے. دماغ کے ساتھ مت کھیلو میرے بھائی. دماغ کو سکون دینے کے لیے سو جاؤ, سو کے اٹھو, جاگنگ کرو, تفریح کرو. اس کے علاوہ دماغ کو سکون دینے کا کوئی آرٹیفیشل طریقہ اختیار مت کرو. میڈیکل سائنس ہر چیز میں کوئی حتمی نہیں ہوتی, بہت سی چیزوں میں حتمی ہوتی ہے, لیکن بہت سی چیزوں میں وہ کوئی حتمی نہیں ہوتی. کل اس کی رائے چینج ہو جائے گی. ہمارے پاس پیغمبروں کی سیرت ہے. اللہ کہتا ہے میں نے سکون کے لیے کافی نہیں بنائی, میں نے سکون کے لیے رات بنائی ہے. رات کو جلدی سو جاؤ. وَمِنْ آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ, اس کی نشانیوں میں سے رات کو آرام کرنا اور دن میں آرام کرنا. دن کا قیلولہ, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا یقیل, دوپہر کھانے کے بعد آرام کرو, اس لیے کہ شیطان آرام نہیں کرتا. یہ دوپہر کی گہری نیند, یہ تھوڑی دیر کی نیند, اور رات کو جلدی سونا, گہری نیند رات کی. کتنی گہری نیند ہونی چاہیے؟ قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا, رات کو ہم نے لباس بنایا, ڈھانپ لے تمہیں. جیسے کمبل اوڑھ کے غائب نہ انسان, ایسے رات کا اندھیرا تمہیں کیا کر دے, غائب کر دے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا, یہ تو بڑی بلیغ آیت ہے. نوم کو سبات بنایا, سبت عربی میں کاٹنے کو کہتے ہیں. کیا زبردست آیت ہے, دیکھو اس میں میڈیکل سائنس کا بھی بڑا خاندانی اصول بیان ہو رہا ہے کہ نیند کیسی ہونی چاہیے. کافی پی کے نیند اچھی نہیں آئے گی. نیند کا کیا ہوگا, بولو, بیڑا غرق ہوگا. 6 کپ پی رہے ہیں جگر کی مضبوطی کے لیے. ہمارے گھر والوں کو کسی نے بول دیا کہ وہ, میں نے کہا وہ اللہ کا واسطہ, جس دن نہیں ملی کافی میری شامت آئے گی اس دن. یہی ہوگا نا, جس کو کافی پینے کی عادت ہو جائے, اس کو کافی نہیں ملے, اس کو کچھ نہیں ہوتا. اس کے ساتھ رہنے والے کا بیڑا کیونکہ دماغی کام نہیں کر رہا ہوتا, اس کو ٹینشن ہوگی. میں نے کہا ہمیں تو عادت نہیں ہے, تو میں نے منع کیا. میں نے کہا نہیں بھی کافی وافی نہیں, ڈاکٹر سے بولو کچھ اور بتائے. تو اللہ میاں نے کیا کہا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں مانتا ہوں کچھ فائدے ہوتے ہوں گے, میں کوئی ڈاکٹر تھوڑی ہوں, لیکن ہم کامن سینس کی باتیں جانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہمیں اتنی بات معلوم ہے کہ نیچر کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے. یہ سب چیزیں بات کی ایجادات ہیں دماغ کو سکون دینے کے لیے, یہ کوئی نیچرل نہیں ہے. یقیناً اس کے کوئی ایسے سائڈ افیکٹ ہوں گے جو ہو سکتا ہے ابھی سائنس نہ بتا رہی ہو, کل مطلع ہوں, کیونکہ دماغ سے کھیلا تو جا رہا ہے اس میں. تو پیئیں آپ, کافی پیئیں, منع نہیں کر رہے آپ کو, لیکن اس پہ صحت کے لیبل نہ لگائیں کہ یہ دل مضبوط ہوتا ہے اور جناب اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے, پتہ نہیں کیا کیا ہو رہا ہوگا اس سے, آپ دماغ خراب ہوتا ہے اس سے. سب سے بڑی بات تو ہم یہ جانتے ہیں. اور سب سے زیادہ ویلیو کس چیز کی ہے, دماغ کی, کھوپڑی کی ویلیو ہے. باقی جگر وگر کے لیے اور بہت ساری چیزیں وہ کر لو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو پیئیں آپ, حلال ہے, ہم کوئی حرام ہونے کا فتویٰ نہیں دے رہے, لیکن اس پہ دیکھو اور بھی تو بہت سے الٹے کام ہم کر رہے ہیں نا. صبح پراٹھے پھوڑنا, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ کیا خیال ہے, کوئی اچھی ہوتی ہے صحت؟ پھوڑ رہے ہیں ہم, لیکن اس پہ صحت کا لیبل نہیں لگا رہے ہم. برگر کھا رہے ہیں, پیزے کھا رہے ہیں, کوئی صحت اچھی ہوتی ہے اس سے؟ لیکن صحت کا لیبل بھی نہیں لگا رہے, بس کھا رہے ہیں. کل میں گیا ہوں الحمدللہ, نہاری پھوڑی ہم نے جا کے, رات کے وقت 2 مغز ڈلوائے اس میں, کیونکہ دوپہر میں نے کھانا نہیں کھایا تھا, صبح پراٹھے پھوڑے ہوئے تھے, دوپہر کا کھانا نہیں تھا, رات کو ٹائٹ بھوک لگی, کہیں جانا بھی تھا, جامع رشید بھی جانا تھا. دوست کو فون کیا, چل بھائی طارق روڈ پہ نکلتے ہیں یار, نہاری پھوڑنے کا دل چاہ رہا ہے. گئے, 2 مغز ڈلوائے اس میں, روٹیاں کھائیں, کولڈ ڈرنک پی, اچھا کام کیا. لیکن یہ نہیں کہ پھر بیان دیا کہ آپ لوگ نہاری میں رات کے وقت 2 مغز ڈلوا کے کولڈ ڈرنک پیا کریں, اس سے سلم اسمارٹ ہو جائیں گے, کولیسٹرول کم ہو جائے گا. بھائی بس انٹرٹینمنٹ کی ایک چیز ہے, حلال ہے. اب صحت کا اتنا بھی سر پہ مسلط کرنا کہ انسان نلی نہاری سے محروم ہو جائے, لیبل نہیں لگایا, پھوڑ پھاڑ گئے آ گئے. تو آپ بھی پی لو کافی, لیکن خدا کا واسطہ اس پہ صحت کے اور دماغ کی طاقت اور وغیرہ وغیرہ کے لیبل مت لگائیں آپ.
اور ہم نے بھی اگر نہاری ایک دفعہ پھوڑ دی تو اب یہ تو نہیں کہ روز پھوڑ رہے ہیں, وہ پھر ایکسرسائز وغیرہ کر کے اس کو مینج کر لیتا ہے آدمی. ایک دن پھوڑ پھاڑ دیا, اگلے دن ذرا جاگنگ زیادہ کر لی. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اور میرا نظریہ یہ ہے کہ انسان اپنی خوراک میں جو نیچرل چیزیں, مغز نہاری نلی نہاری تو نیچرل ہے نا, وہ تو کوئی آرٹیفیشل چیز تو نہیں ہے نا. مغز اللہ کا بنایا ہوا, اس میں اونٹ کا گوشت ہوتا ہے, وہ کس کا بنایا ہوا؟ کولڈ ڈرنک اس میں ایک غلط چیز آ گئی ہے. تو اس کا پھر یہ ہے کہ آدمی ذرا ایکسرسائز کر لے, اس کو چل پھر لے زیادہ, اس کو مینج کر لے کسی طریقے سے. اب کیونکہ اتنا زیادہ پرہیز آج کل کیٹو ڈائٹ کے نام سے کچھ ڈاکٹر پرہیز بتا رہے ہیں, ان کی تحقیق ہوگی, میں ان کو غلط نہیں کہہ رہا, لیکن وہ کہ وہ خوراکیں کھا کے آدمی کہتا ہے پھر ایسی صحت کا ہم نے کرنا کیا ہے کہ ہر چیز سے انسان کیا ہو جائے, محروم ہو جائے. وہی بچوں والا لطیفہ یاد آتا ہے کہ وہ اسکول ٹیچر نے بچوں سے کہا کہ بچوں پرومس کرو کہ کبھی بھی سگریٹ نہیں پیو گے. بچوں نے کہا مس کبھی بھی نہیں پیئیں گے. بچوں پرومس کرو ہمیشہ ابو امی کا کہنا مانو گے. بچوں نے کہا کہنا مانیں گے. بچوں پرومس کرو گرلز کا پیچھا کبھی نہیں کرو گے. کہا نہیں کریں گے. بچوں پرومس کرو ملک کی خاطر جان دینی پڑی تو جان دے دیں گے. انہوں نے کہا دے دیں گے, کرنا کیا ایسی زندگی کا ہم نے, جب کچھ بچا ہی نہیں ہے اس میں تو جان دینے کے علاوہ ہمارے پاس کوئی آپشن بچا ہی نہیں ہے. تو میں آپ سے یہ کہتا ہوں کہ صحت تو ڈاکٹروں کی فیلڈ ہے, ان سے پوچھیں کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا, لیکن اتنا وہمی انسان بھی نہ ہو جائے کہ نیچرل چیزوں کو کیا کر دے, بالکل ہی اس کو چھوڑ چھاڑ کے بیٹھ جائے. تو اس کا یہ ہے کہ اس کو تمیز سے مینج کرتا رہے, پھر بھی مر جائے تو مر جائے, کیا کرنا ہے بھائی. کیونکہ ایسی خوراکیں مارکیٹ میں آ گئی ہیں نا, گھاس پھوس پتے کھا رہے ہیں لوگ بیٹھ کے. میں نے تو چائنیز کی خوراکیں دیکھی ہیں, 100 سال زندہ رہتے ہیں, کھاتے کیا ہیں, گھاس پھوس ہے اور پتے ہی نظر آئے ہمیں, کچھ تربوز کے کچھ چھلکے ولکے ٹائپ کی چیزیں. اب ہو سکتا ہے کوئی اور چیز ہو, ہمیں تربوز کا چھلکا لگ رہا ہو وہ. تو میں نے دیکھا ہے چائنیز اور تھائی لینڈ کے لوگ نا یہ کھا رہے ہوتے ہیں تو 100 سال جیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں یار اس سے بہتر ہے پراٹھے کھا کے مر جائے آدمی, اتنا بھی کیا ہے. لیکن اس کا یہ ہے کہ آپ کھانے کا ڈسٹینس کیا کر دیں, بڑھا دیں. آپ کھائیں اچھا لیکن کم کھائیں نا تھوڑا سا. تو خیر یہ ڈاکٹروں سے پوچھیں بھائی کیا کھانا کیا نہیں کھانا. مجھے تو وہ کافی کی بات ابھی آ گئی, کیونکہ لوگ پہلے ہی غصے کے مریض بنے ہوئے ہیں, ڈپریشن کے مریض بنے ہوئے ہیں. ایسی چیزیں پی پی کے ان کی ڈپریشن کم نہیں ہوتی بلکہ بولو بڑھ جاتی ہے, کم نہیں کرتی ہیں. تو نیچرل, میں قرآن کی آیت بتا رہا تھا, قرآن میں اللہ نے کیا کہا ہے, وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. میں آپ کو ٹینشن ڈپریشن سے بچنے کی اصل چیز بتا رہا ہوں. قرآن کیا کہتا ہے؟ قرآن نے کافی چائے کا تذکرہ نہیں کیا. قرآن نے کیا کہا ہے, ہم نے رات بنائی لتسکنو, تاکہ تمہیں کیا ملے, سکون. دماغ کو کیا ملے, فریش ہو جائے دماغ. سکون ملتا تو فریش ہوتا ہے نا. لیکن وہ کون سی رات, وہ یہ والی راتیں نہیں ہیں جو آج ہماری راتیں گزر رہی ہیں. پوری رات موبائل پہ, پوری رات آپ فون پہ گپے مار رہے ہیں. اس رات کو اللہ نے سکون کے لیے نہیں بنایا. وہ رات بنائی ہے جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا. 30ویں پارے کا پہلا رکوع. سب عربی میں کسے کہتے ہیں, کاٹنے کو. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہاری نیند کو کاٹنے کا ذریعہ بنایا. کینچی ہے یہ نیند. کیا مطلب کاٹنے کا؟ آپ کا جو اس دنیا سے کنیکشن ہے نا, جو تاریں گئی ہیں جہاں سے اس دنیا کے سگنل آپ کے دماغ میں آ رہے ہیں, نیند ان سگنل کو کیا کر دیتی ہے, اس تاروں کو کیا کر دیتی ہے, کاٹ دیتی ہے. دیکھو ایک آسان مثال سے بات سمجھاتا ہوں. انسان کے جسم کے ہر پارٹ کو آرام چاہیے کہ نہیں چاہیے, بولو. آرام کسے کہتے ہیں؟ آپ کی باڈی کا جو پارٹ کسی کام میں مشغول ہو تو کچھ وقت کے لیے اس سے وہ کام چھڑا دیا جائے, اس کو ریسٹ کہتے ہیں. اٹ از کالڈ, بولو نا, ریسٹ. مثال کے طور پہ میں بول رہا ہوں, اب میرے گلے کا کام ہے بولنا. بولتے اگر میں کبھی خاموش ہی نہ ہوں تو مجھے گلے کو آرام دینے کے لیے کچھ وقت کے لیے کیا کرنا پڑے گا, خاموش رہنا پڑے گا. ایسا ہی ہے نا. تو گلے سے کام تھا بولنا, اس کا ریسٹ کیا ہے, اس سے بولنا آپ چھڑوا دیں تو کچھ وقت کے لیے سکون میں آ جائے گا, وہ دوبارہ بولنے کے قابل ہو جائے گا. کان کا کام کیا ہے, سننا. ہر وقت سنتے آدمی کہتا ہے بند کر یار اس کو, تھک جاتا ہے نا کان.
کہ یار تھوڑی دیر سکون کا ماحول چاہیے, کچھ نہیں سننا ہم نے. ٹانگوں کا کام کیا ہے؟ ابے بولو نا, چلنا, چلتے 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 ایک وقت آتا ہے آپ کہتے ہیں یار بیٹھ جاؤ یار, کچھ دیر ریسٹ کر لو, لیٹ جاؤ, کچھ آرام دے دو. تو ٹانگوں سے چلنا چھڑوا دینا یہ ٹانگوں کا ریسٹ ہے. ایسے ہے یا نہیں ہے؟ جم میں آپ جاتے ہو, وزن اٹھا رہے ہو, 3 سیٹ لگا لیے, 4 سیٹ لگا لیے, اب نہیں اٹھا جا رہا, تو آپ کا ٹرینر آپ کو کیا کہے گا؟ بھائی اب بازو کو تھوڑی دیر کیا دے دے, ریسٹ دے دے. جو کام میں مشغول تھا اس سے وہ کام چھڑوا دے. اب دیکھو یہ سارے کام جو ہماری باڈی کر رہی ہوتی ہے, ان کو چھوڑنے کا آرڈر دماغ دیتا ہے. دماغ کہتا ہے چلنا بند کر دو, دماغ کہتا ہے سننا بند کر دو, دماغ کہتا ہے بولنا بند کر دو. دماغ کا اپنا کام کیا ہے؟ دماغ کا ریسٹ کیسے ہوگا؟ دماغ کا کام ہے سوچنا. کیا خیال ہے بھائی؟ اگر آپ لوگ سوچ رہے ہو تو سمجھ میں آئے گا کہ دماغ کا کیا کام ہے, سوچنا. مجھے آپ بتاؤ دنیا میں کوئی مائی کا لال ایسا پیدا ہوا ہے جو دماغ کو کہہ کے سوچنا بند کر دے؟ دماغ کو آرڈر کون دے گا؟ ہائے ہائے ہائے, آپ چل رہے ہو, ٹانگوں کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ اتنا تو میرا خیال ہے جنرل نالج کا سوال ہے, یہ تو کوئی معاشرتی علوم کا سوال نہیں پوچھا میں نے. ٹانگوں کو کون آرڈر دیتا ہے کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دیتا ہے. تبھی ہم اب بریک لگا لیتے ہیں. میں بول رہا ہوں, بولتے بولتے تھک گیا, تو میرے گلے کو کون آرڈر دے گا کہ رک جاؤ؟ دماغ آرڈر دے گا. اس سے پتا چلتا ہے آرڈر دینے والا ہمیشہ اس سے سپیریئر ہوتا ہے. آپ کی باڈی کا جو پارٹ ہے نا, کوئی بھی پارٹ, اس کو آرڈر دے گا بادشاہ. وہ کون ہے؟ وہ دماغ ہے. پھر یہ اس کی بات مانے گا, رک جائے گا. کیونکہ ہمارے ٹانگوں کے پاس سوچنے کے لیے دماغ نہیں ہے, وہ خود نہیں رکیں گی, ان کو آرڈر اوپر سے آئے گا. لیکن دماغ کو آرڈر کون دے گا کہ سوچنا بند کر دے؟ نہیں یہی بات, دماغ آرڈر نہیں دے سکتا. دماغ کے لیے کوئی اوپر کی چیز ہو جو دماغ کو آرڈر دے کہ سوچنا بند کر دے. کیونکہ دماغ جب اپنے آپ کو آرڈر دے گا کہ سوچنا بند کر دے, تو اس کے لیے دماغ سوچے گا, تو سوچنے کا عمل کم نہیں ہوگا بلکہ سوچنے کا عمل بڑھ جائے گا. ابے کیسے سمجھاؤں, مجھے بتاؤ یار. کامن سینس کی بات کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا؟ کافی پی کے آئے ہیں کہ نہیں آئے ہیں؟ مجھے یہ بات بتاؤ. اگر کافی کی عادت نہیں ہے نا, پھر بغیر پیے بھی دماغ فریش ہوگا. اگر عادت پڑ چکی ہے تو 1-1 کپ آپ کو پلانا پڑے گا, اس کے بغیر کھوپڑی میں بات نہیں آئے گی. یہ نقصان ہے کافی کا. پھر بھی ہم کہتے ہیں پی لو, ہمیں بھی کبھی دماغ کھوپڑی کام نہیں کر رہی ہوتی, 2 چسکے ہم بھی لگا لیتے ہیں. ٹھیک ہے, پیدا تو اسی سوسائٹی میں ہوئے نا, فضائل نہیں بیان کرتے ہم. اچھا خیر, تو اب دماغ کا کام کیا ہے؟ دماغ کو سکون ایسے ملے گا, سوچنا چھوڑ دے. اب آپ کیا کرو گے؟ اب آپ بیٹھ گئے, ٹانگوں کو آرڈر دیا رک جاؤ, ٹانگیں رک گئیں. کمر تھک گئی ہے بیٹھے بیٹھے, کمر کو آرڈر دیا بھائی لیٹ جا, لیٹ گئے بھائی. اب دماغ تھک گیا آپ کا, اب آپ دماغ کو آرڈر دے رہے ہو سوچنا بند کر دے. دماغ کا باپ بھی سوچنا بند نہیں کرے گا بلکہ اور سوچے گا. تبھی تو اوور تھنکنگ کی ایک بیماری ہے نا. لوگ کہتے ہیں ہم جب سونے کے لیے لیٹتے ہیں تو اس وقت تو بالکل ہی نیند اڑ جاتی ہے ہماری. ویسے چلتے پھرتے رہیں گے, نیند آئے گی, بیٹھے ہوئے نیند آ رہی ہے, سونے کے لیے لیٹے, اور نیند کے علاوہ اب سب کچھ آنا شروع. کیونکہ دماغ اب نیند کے بارے میں سوچنا شروع کر دیتا ہے کہ سو تو نہیں سویا, صبح دیر ہو جائے گی, دماغ خراب ہوگا, یہ ہوگا. اس سے نیند آنے کے بجائے کیا ہوتی ہے؟ اس ٹینشن سے نیند اور اڑتی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس کا حل اللہ نے کیا رکھا ہے؟ اللہ نے کہا یہ تمہارے بس میں نہیں ہے کہ تم سو جاؤ, کیونکہ تمہارے پاس جو سب سے پاورفل پارٹ ہے نا وہ دماغ ہے. اس دماغ کے کنٹرول میں میں نے تمہارے سارے پارٹ دے دیے ہیں. دماغ کس کے کنٹرول میں ہے؟ وہ میرے کنٹرول میں ہے. وہ کسی کا باپ بھی نہیں سلا سکتا جب تک میں نہیں چاہوں گا. لہذا تم نے کیا کرنا ہے؟ سونے کے اسباب اختیار کرنے ہیں. سونا تمہارے بس میں نہیں ہے. اسباب کے بتی بجھا دی, لیٹ گئے, سکون کا ماحول ہو گیا, پنکھا چلا دیا, یا نیند کی گولی کھا لی, بہت زیادہ ہو گیا تو یہی ہوگا نا. تو اس سے نیند کی گولی بھی آپ کو یاد رکھو سلاتی نہیں ہے. وہ کیا کرتی ہے؟ آپ کے جو پٹھے ہیں ان کو ریلیکس کر دے گی, خیالات کو مجتمع کر دے گی. نیند ڈاکٹر کہتے ہیں کہ نیند خود سے آتی ہے انسان کو, کوئی دوا نہیں لاتی نیند. دوا یہی ہے کہ وہ اسباب پیدا کر دیتی ہے, اس کے سکون کے اسباب پیدا کر دیتی ہے. لیکن دوا
डायरेक्ट नींद लाने वाली अब तक कोई दवा मेरी मालूमात के मुताबिक इजाद नहीं हुई, जो डॉक्टर कहते हैं। तो अब क्या होता है, अब अल्लाह ताला बीच में आते हैं। अल्लाह ताला कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, तुम असबाब इख्तियार करते हो, लेट जाते हो। हम क्या करते हैं, तुम्हारी नींद, एक कैंची लेकर आते हैं हम, क्योंकि हम जो सोचना बंद नहीं कर रहे हैं ना, वजह उसकी है कि हमारे दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन है। ये कनेक्शन जब तक खत्म नहीं होगा उस वक्त तक आप सोचना बंद नहीं कर सकते। आप जब सोने के लिए लेटे, दिन भर के ख्यालात हैं, अबे ये आया था, ये हुआ था, दूसरी शादी, तीसरी शादी, मेरे बयान किसी ने सुने हो, ठीक है ना, शादी नहीं हो रही या हो गई है तो मुसीबत। मेरे जिसने भी बयान सुने टेंशन में है, वो भी टेंशन में जिसकी नहीं हो रही, और जिसकी हो गई है वो उससे बड़ी टेंशन में कि यार ये मैं क्या कर बैठा हूं। तो टेंशनों में और ये और वगैरह वगैरह 20 किस्म के आप निकालते चले जाओ दिमाग से। नहीं, अल्लाह कहते हैं मेरी कुदरत काम करती है। मैं क्या करता हूं, इसके जो लिंक है ना, जितने जहां से लीड आ रही है इसको, ये दुनिया से आ रही है ना, यहां से इसके दिमाग का मैं कनेक्शन क्या कर देता हूं, सारी तारें, पावर ही खत्म हो गई। अरे मेरे भाई, बच्चा कंप्यूटर पे बैठा हो, हिल के ना दे रहा हो, पुलिस बुला ली, बेटा हट जा यहां से, नहीं हिल रहा हो, तो आखिरी हल आपके पास क्या है, वहां से पावर खींच दो, पावर ही निकाल दो, ऐसी की तार ही काट दो बीच में से। अब चलेगा, अब पहिया लगा के तो चलेगा, वैसे नहीं चलेगा कंप्यूटर। वल्ला मियां भी कहते हैं वजअलना नौमकुम सुबाता, हमने तुम्हारी नींद को दिमाग और इस दुनिया के कनेक्शन का काटने वाला, ये नींद एक कैंची है जो क्या करती है, तुम्हारे दिमाग का इस दुनिया से कनेक्शन खत्म। असल बात जो मैं बताना चाह रहा था, अल्लाह कुरान में क्या कहता है कि तुम्हें सुकून दिमाग को उस वक्त मिलेगा जब कॉफी पियोगे, ना 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 चाय पीने से, ना 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 चरस पीने से, हीरोइन पीने से, ना ना ना, दिमाग के सुकून के लिए अल्लाह ने नींद बनाई है, और वो वाली नींद जो तुम्हारा इस दुनिया से कनेक्शन खत्म कर दे। क्योंकि हमने बहुत से लोगों को देखा है सो रहे होते हैं लेकिन सब पता होता है कि क्या हो रहा है, इसका मतलब उनकी नींद नहीं होती है। घोड़े बेच के सोने वाली नींद का अल्लाह जिक्र कर रहा है कुरान में। आप देख लो ना आजकल जो नींदें हो रही हैं, सो रहे हैं और सब सुन भी रहे हैं कि हो क्या रहा है, बेगम क्या बातें कर रही है, किसकी गीबतें कर रही है, घर में सास कितने दिन से आगे ठहरी हुई है, जा क्यों नहीं रही है, महंगाई बढ़ रही है, इस्टेब्लिशमेंट ने ये क्या कर दिया और फलाने ने ये क्या कर दिया और महंगाई को ये क्यों हो गया, वगैरह वगैरह 20 किस्म के मसाले, और सो भी रहा है। जरा सी बात करो तो कहता है क्या, अच्छा सोते सोते बता रहा होता है चुप हो जाओ मैं सो रहा हूं। अबे तुझे पता कैसे चला अगर तू सो रहा है भाई? कहता है चुप हो जाओ मैं क्या कर रहा हूं, सो रहा हूं। मैं एक दफा सो रहा था, घर वालों ने मुझे उठाया कि दरवाजे पे कोई है, तो मैंने कहा मुझे उठाया क्यों, क्या नींद खराब ना हो जाए ना। मैंने कहा नींद तो हो गई खराब, नींद तो हो गई खराब। तो घोड़े बेच के सोना, गर्क हो के सोना, बेहोश हो के सोना, ये वाला सोना कौन सा सोना है जिसको अल्लाह नेमत करार दे रहा है और जो दिमागी सुकून का जरिया है। आजकल ये वाला सोना मार्केट से शॉर्ट, क्यों शॉर्ट है? इसमें हमारे अपने गुनाह भी हैं। अब ये मेरा टॉपिक नहीं है, लेकिन गुस्से पर कुछ 2 हफ्ते से बयान चल रहा था ना, तो उसको भी लगा देता हूं उसी के साथ। मैंने बताया था ना आजकल जो हर आदमी तवे पे बैठा होता है ना गुस्से में, उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? नींद पूरी ना होना। लोग कहते हैं हम तो 7-7 घंटे सो रहे हैं। भाई आप सो थोड़ी रहे हैं, 7-7 घंटे आप सोने की कोशिश में लगे हुए हैं। उसमें कभी देखो 3 कैफियतें होती हैं, एक इंसान इस दुनिया में होता है और एक बिल्कुल कब्र में होता है मौत के बाद। एक बीच की कैफियत भी होती है, कुछ बरज़ख की चीजें देख रहा होता है और कुछ इस दुनिया की चीजें। कुरान से पता चलता है ये एक बीच की कैफियत होती है जिसमें कुछ यहां कुछ वहां। बिल्कुल नींद में भी ऐसा ही है। अल्लाह ने नींद को मौत से तशबीह दी है। नींद में भी ऐसा ही है, या तो आप पूरे जागे हुए हैं जैसे भी बैठे हुए हैं, या आप पूरे सो रहे होते हैं। आपका इस दुनिया से कोई राब्ता नहीं होता, कुछ पता ही नहीं होता कौन रो रहा है कौन हंस रहा है, सर्दी है गर्मी है, खिजा है, तूफान आ रहा है नहीं आ रहा। और एक बीच की कैफियत होती है जिसमें आधे आधे ख्वाब भी देख रहे हैं और आधे आधे जाग भी रहे हैं। इस वाली नींद से मेरे भाई सुकून नहीं मिलता। तो ये जो गहरी नींद है ना, इसके लिए कुछ काम करने पड़ते हैं जो आजकल मार्केट से शॉर्ट चल रहे हैं।
اور شریعت پہ عمل کر نہیں سکتے جب تک گہری نیند لیتے نہیں ہو، کیونکہ اسلام میں اخلاق کی بہت زیادہ ویلیو ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اچھے اخلاق کے ذریعے تہجد پڑھنے والے اور کثرت سے روزے رکھنے والوں کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی اس کی زندگی میں تہجد بھی نہیں ہے اور روزے بھی نہیں ہیں، لیکن اخلاق کا اتنا اچھا ہے تو اللہ اس کو کس کے ساتھ حشر کریں گے؟ تہجد گزاروں کے ساتھ۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ ایک تہجد گزار اور کثرت سے روزے رکھنے والا برے اخلاق کے ذریعے جہنم کا ایندھن بن سکتا ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ کیوں؟ بد اخلاقی کی وجہ سے کبھی بیوی سے لڑے گا، کبھی پڑوسیوں سے لڑے گا، کبھی کمیٹی سے لڑے گا، کبھی امام سے لڑے گا، کبھی مؤذن سے لڑے گا، کبھی اسے پٹا، کبھی گاڑی تھوڑی سی آگے اس کو اٹھا کے ٹھوک دیا، ٹھیک ہے نا؟ تو ساری نیکیاں اس کی کیا ہو رہی ہیں؟ ضائع۔ کیونکہ ہمیں حدیث سے پتا چلتا ہے کہ جو شخص لوگوں پہ ظلم کرتا ہے قیامت کے دن اللہ بدلہ ایسے لیں گے کہ اس کی نیکیاں اٹھا کے اس کے پلڑے میں ڈالنا شروع کریں گے۔ حتیٰ کہ ایک گالی بھی ناحق دی نا کسی کو تو اس کے بدلے میں بھی اس کی نیکی کہاں جا رہی ہے؟ وہاں جا رہی ہے۔ اور جب اس کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو اللہ پھر کیا کریں گے؟ جس نے ظلم کیا ہوگا، بد اخلاقی کی ہوگی، اس کے گناہ اس کو دینا شروع کر دیں گے۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو اس سے پتا چلتا ہے بد اخلاقی، بدتمیزی، ہر وقت جلے کٹے رہنا، نیگیٹو سوچ رکھنا، یہ چیزیں اچھے اعمال کے باوجود انسان کو جہنم کا ایندھن بنا دیتی ہیں۔ اور خوش اخلاقی کے لیے جو میڈیکلی جو ہمارے لیے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ گہری نیند۔ تو یہ ہمارے مذہب کا حصہ ہوئی کہ نہیں ہوئی ہے؟ اتنی زیادہ حدیث میں اہمیت ہے نیند کی کہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، کیونکہ اللہ نے آپ کی تو ساری خطائیں معاف کر دی ہیں، آپ تو رات کو آرام بھی کرتے ہیں، میں ساری رات تہجد پڑھوں گا، سوؤں گا نہیں۔ آپ نے فرمایا من رغب عن سنتی فلیس منی، جو میرے طریقے سے اعراض کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں ہے، کیونکہ اصلی و ارقد، میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ نبی کو معلوم تھا یہ ساری رات تہجد پڑھیں گے، نیند پوری نہیں ہوگی، تو پھر آگے نتیجہ کیا نکلے گا؟ آگے نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ تہجد بد اخلاقی کے ذریعے ضائع کریں گے۔ یہ سمجھتے ہو بات کو؟ تو میں جو نیند اتنا کر رہا ہوں نا، کوئی میڈیکل سائنس کا شعبہ ہی، لیکن میں اس کو اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ اس کا مذہب سے بھائی بہت گہرا تعلق ہے۔ اصلی و ارقد حدیث میں آتا ہے میں تو نماز بھی پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں۔ تم کون ہو بھائی جو نماز ہی پڑھتے رہتے ہو، آرام نہیں کرو گے رات کو؟ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند گہری تھی، اتنی گہری تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہلکے سے خراٹے کی آواز بھی آتی تھی۔ جب انسان بہت تھک کے سوتا ہے اور گہری نیند سوتا ہے تو جن کو خراٹوں کی بیماری نہیں بھی ہے ان کے ہلکا ہلکا تیز سانس کی آواز آتی ہے۔ تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب سوتے تھے، آرام کرتے تھے، تو آپ سے معمولی خراٹوں کی آواز آیا کرتی تھی۔ یہ اس کی علامت تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیند ہلکی نہیں تھی بلکہ گہری نیند تھی۔ سمجھتا نہیں ہے نا بات کو؟ اب گہری نیند کے لیے پھر وہ ٹپس ہیں، وہ پھر وہ ڈاکٹروں سے پوچھیں، آپ اس ڈاکٹر سے پوچھیں وہ خود سو رہا ہو ٹائم پہ، کیونکہ ڈاکٹر خود 3-4 بجے کلینک بند کر کے آ رہے ہوتے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ تو لیکن اس میں چند چیزیں، ورزش کرے انسان، یہ چائے کافی وافی ان چیزوں سے اپنے آپ کو اس عذاب سے جان چھڑائے۔ بہت ہی کچھ شوق ہے تو چائے پی لو، وہ بھی دن میں 2 کپ بہت زیادہ ہے، لیکن ثواب سمجھ کے وہ بھی نہ کرو۔ اور رات کو انسان جلدی سے رات کو موبائل بند کر کے رکھ دے لاکر میں۔ موبائل جو ہے نا یہ رات کو دیکھو ہی نہیں، یہ بہت بڑی تباہی ہے۔ سو جاؤ رات کو، صبح 2 بجے 3 بجے اڑ جاؤ، اس کے بعد نماز پڑھو، تلاوت کرو، اللہ سے دعا مانگو، پھر موبائل دیکھ لو بیٹھ کے۔ بھائی کوئی مفید چیز اگر آپ نے دیکھنی ہے، کوئی جنرل نالج کی چیز دیکھنی ہے، کسی کا ولاگ دیکھنا ہے کہ میں بیت الخلا میں بیٹھا ہوا ہوں کیسا لگ رہا ہوں، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح بھی ولاگ بھی ایسے آ رہے ہیں کہ بس جو اٹرم پٹرم اٹھا کے ڈال دو، بس میں جا رہا ہوں، میں نانی کے جا رہا ہوں، میں خالہ کے جا رہا ہوں، میں پپو کے جا رہا ہوں۔ تو جا رہا ہے بھائی، تو ساری دنیا جاتی ہے، تو پہلی دفعہ تھوڑی جا رہا ہے۔ چلو کوئی دوسرے ملک میں جا کے ولاگ بنا رہا ہے، آپ نے وہ ملک دیکھا نہیں ہے تو آپ کا یار بغیر ٹکٹ ویزے کے کنٹری دیکھنے کو مل رہا ہے، پھر بھی سمجھ میں آتا ہے۔ لیکن ایسے ایسے ولاگرز آ رہے ہیں، ان پہ تو مجھے تعجب اس لیے نہیں ہوتا کہ ان کو پیسہ مل رہا ہے نا، تعجب تو آپ پہ ہوتا ہے کہ یار آپ کے پاس اتنا ٹائم کہاں سے آ گیا۔ اور یہ بھی ایک بڑی بےغیرتی کی بات ہے، جس کا ولاگنگ کا چینل نہیں چل رہا نا، اپنی خوبصورت بیوی کو ادھورے لباس میں وہ لے آتا ہے۔ یار دیکھو، غیرت پہلے ہے، پیسہ بولو
بعد میں نہیں کہہ رہا کہ جو بھی عورت کو لے کر آ رہا ہے وہ گندی سوچ کا ہے, بری سوچ کا ہے, میں کسی پہ الزام نہیں لگا رہا, لیکن آپ کی بیوی اٹریکٹیو ہے, خوبصورت ہے, جوان ہے, اور ادھورے کپڑے میں آپ اس کو لا رہے ہیں, تو اس میں تو میرا خیال ہے کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی کہ آپ کی نیت کیا ہے. یہ ایسے لوگ ہیں, اگر یہ بیگم کو نکال دیں تو ان کے چینل دھڑام سے نیچے. اور یہ ٹھرکی عوام, انٹرنیٹ پر اتنا فحش مواد پڑا ہوا ہے, اس کو دیکھنے کے بجائے کہیں بھی ان کو کوئی چاہیے کہ اپنی بیگم کے ساتھ آ رہا ہو. بھائی وہ جو مواد ٹھرکیوں کے لیے رکھا ہے وہ بھی غلط ہے, لیکن جب اتنا ہے تو پھر چل کیسے رہے ہیں یہ ٹھرکی چیزیں. اس سے پتا چلتا ہے کہ قوم کی ٹھرک اتنے عروج پہ پہنچی ہوئی ہے کہ سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی جب ان کو پتا چلتا ہے فلاں کی بیوی آئی ہوئی ہے, دیکھو اس کو لازمی. یہ ٹھرک کی سپرلیٹو ڈگری ہے. بھائی مسئلہ یہ ہے نا کہ نہیں چل رہا تو اپنی بیگم, خوبصورت سی بیگم ادھورے کپڑوں میں لے آئی, تو سوال پیدا ہوتا ہے بھائی جس نے ادھورے کپڑوں میں عورت دیکھنی ہے وہ فلمیں دیکھ لے گا, جا کے وہ ناچ گانے والی عورتیں دیکھ لے گا, تو وہ آپ کی بیگم کو کیوں دیکھے گا؟ لیکن نہیں, وہ بھی دیکھے گا. تو یہ ٹھرک, آپ یو کے سے آئے, آپ کو یہاں کا اندازہ ابھی نہیں ہے. یہ لندن چھوڑ کے پاکستان آ گئے, کہہ رہے بہت اچھا ملک ہے. یقیناً بہت اچھا ملک ہے بھائی, ان لوگوں سے ہم پھر بھی بہت اچھے ہیں. ان میں یہ چھچور پنا اس لیے نہیں ہے کہ وہ اس سے بڑی چیزوں کے عادی ہو چکے ہیں. ہمارے یہاں کے نائٹ کلب ولب نہیں ہے, تو یہ بےچارے کسی کی بیوی ادھورے کپڑوں میں دیکھ کے تھوڑا سا کیا ہو جاتے ہیں, خوش ہو جاتے ہیں. ان سے آپ کمپیئر نہیں کر سکتے, کیونکہ یہ نا بہت سے لوگ کہتے ہیں پاکستان میں فحش فلمیں سب سے زیادہ دیکھی جاتی ہیں. غلط ہے, نہیں دیکھنا چاہیے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ ہم سے اچھے ہیں. بناتے کون ہیں یہ فلمیں؟ وہ لوگ بناتے ہیں, تو بنانے والا زیادہ برا ہے, سمجھ رہے ہو؟ جس میں جو بالکل ہی حیا لیس ہو جائے گا وہ بنائے گا. پاکستانی کم از کم اس سے تو کم ٹھرکی ہے نا, بنا تو نہیں رہا اتنی, پھر بھی دیکھنا چھوڑ دو. ایسا نہ ہو کہ آپ بولیں کہ چلو دیکھنے کی وہ پرمیشن, دیکھنا بھی غلط ہے, لیکن اس سے آپ جو دوسری قوموں سے کمپیئر کرتے ہیں نا پاکستانی کو کہ یہ بڑے ٹھرکی ہیں, ایسا بالکل بھی نہیں ہے. ان لوگوں سے وہ ٹھرک کی بہت اوپر لیول پہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ یہ بدنظری جیسی چھچور پنے کو ٹائم ویسٹنگ سمجھتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ پاکستان کے غریبوں کے کام ہے یہ کام. خیر, تو جلدی سے میں بات کو سمیٹوں, کہاں سے کہاں چلی گئی. تو میں یہ کہہ رہا تھا یہ تھوڑا سا کنٹرول کر لیں سونے وونے کو, تاکہ اوپر کی سیٹنگ کیا ہو جائے, سیٹ ہو جائے, اور یہ طلاقیں بھی کم ہو ہماری سوسائٹی میں, اور یہ مار دھاڑ کے واقعات بھی کم ہو, اور یہ جو یونیورسٹیوں میں ڈرگس چل رہا ہے, چرس, آئس, یہ سب چیزیں سکون کے لیے لے رہے ہیں لوگ, لیکن اس سے سکون آنے کے بجائے تباہ اور برباد ہو رہا ہے.